شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قرآن پاک میں موت اور حیات کے فلسفے پیچھے باقی اس طرح سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی حیات دے کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ احسن عمل سے کس کی زندگی وابستہ ہے. یہ جس کو 70 سال کی زندگی ملی ہو، 100 سال کی زندگی ملی ہو، 950 سال کی زندگی جسے ملی ہو، اتنی لمبی یا مختصر زندگی کا حاصل خدا کے پیش نظر یہ ہے کہ احسن عمل کس کی زندگی میں زیادہ ہے وہ کامیاب. بہت سی شخصیتیں جس کی زندگی میں احسن عمل کا مشاہدہ کی ہے، صحبت سے، ان کی تحریر سے، ان کی تقریر سے، جس کے گواہ ہوتے ہیں لوگ کہ ہاں ان کی زندگی عمل سے وابستہ ہے. عمل ہم سب جانتے ہیں کہ قول اور عمل دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. قول کے دھنی کی تعداد بہت ہوتی ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ احسن عمل بھی ہو، قرآن سے اور حدیث سے، اسوہ رسول سے بہت میل کھاتا ہوا عمل، دراصل اسی پر مہر لگے گی کہ یہ احسن عمل ہے. قرآن پاک نے اپنے آپ کو کہا کہ جب قرآن کی حفاظت کی بات قرآن نے کی تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو کی حفاظت کی ذمہ داری جب اللہ کے ذمے میں قرآن کو قرآن نہ کہا بلکہ اس کو ذکر کہا. ذکر کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ ذکر نصیحت کو کہتے ہیں، اور نصیحت کو اور آسان زبان میں بولے تو النصح خیر خواہی، یعنی کتاب اور جس نبی پہ نازل ہوئی وہ ذات پورے بشر کے لیے، چاہے وہ اہل کتاب ہو چاہے وہ مشرک، سب کے لیے ان کی زندگی خیر خواہ اور کتاب ان کے لیے بہترین خیر خواہ ثابت. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے میرا گھرانہ بہت ناواقف نہیں رہا کیونکہ جماعت اسلامی سے میرا گھرانہ وابستہ رہا. ہم لوگوں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو میرے ابو جان کا ایک بڑا انوکھا واقعہ کہ وہ طبیہ کالج کے آج سے 70 سال پہلے 80 سال پہلے طبیہ کالج کے طالب علم ہوا کرتے تھے. ان کا گزر ایسی باقا گلی میں وہ کرایہ کے مکان میں رہتے تھے، وہیں سے طبیہ کالج آنا جانا. ایک مرتبہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں اتوار کا دن تھا اور انجمن اسلامیہ ہال سے میرا گزر ہوا. ایک چھوٹا سا بینر، بڑا سادہ سا، درس قرآن اور نیچے ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ لکھا ہوا. میرے ابو جان بتانے لگے کہ میں نے جلسہ سیرت النبی، وہ زمانہ میلاد کا زمانہ ہوا کرتا تھا 70 سال پہلے، درس قرآن کا کی ہیڈنگ اور بینر میرے ابو جان کو یہ بات بہت فٹ کر گئی اور وہ آگے نہ بڑھ کر کے انجمن اسلامیہ ہال میں داخل ہو گئے اور ایک اور ذکر کرتے تھے کہ اب تک کے جتنے پروگرام میں نے سنے تھے، مفتی، قاضی، قاسم، جو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ اور خود بھی کیا کر رہے ہیں تو یہ حصہ بھی اپیل کر جاتا ہے کہ میں بھی ڈاکٹر بننے والا ہوں. اور درس قرآن کا درس ان کے لیے بہت چوکا دینے والا، الغرض ان کا قدم آگے نہ بڑھ سکا اور انجمن اسلامیہ ہال میں داخل ہو گئے. وہاں جو پہنچے تو ڈاکٹر صاحب کی جو تصویر شاہد صاحب نے کھینچی ہے، کسی
استاذ کی تصویر کی سادگی ہے، لب پہ مسکراہٹ ہے، اور درس جیسے لگتا تھا کہ ہر آدمی سے وہ روبرو ہو کر کے درس دینے کے عادی تھے۔ آدمی سے جیسے میری طرف دیکھا تو مجھے لگا کہ ان کی بات جیسے میرے سینے میں اتر گئی۔ اس کے بعد درس جب ختم ہوا تو لوگوں سے الگ سلیکٹ کرنے کے بعد ایک ہی درس میں انہوں نے میرے ابو جان نے کہا کہ ان کا درس اور بھی کہیں ہوتا ہے۔ اب بجائے لائبریریوں میں جانے کے بجائے میرے ابو جان کہتے ہیں کہ اب لائبریری اور کتابوں کے مطالعے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے درس سے بھی شرکت وہ لازمی انہوں نے اپنے لیے بنا لی۔ اس کے بعد سے جب میرے والد محترم پٹنہ سے جانے لگے تو پٹنہ سے جانے کے بعد موتیہاری میں جو جماعت اسلامی کے اراکین تھے ان کے ساتھ وابستگی ہوگی اور اس کے بعد حکومت اور قرآن پڑھنے کا ایسا معمول جو انجمن اسلامیہ ہال سے ملا۔ فجر بعد جیسے ابھی اسلم بھائی نے کہا کہ فجر بعد وہ 2 رکوع 4 رکوع بآواز بلند پڑھنے کے عادی، متن بھی بآواز بلند اور ترجمہ اور اس کے تفسیری حاشیے بھی بآواز ہم وہاں بیٹھ کے سنا کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے قرآن سے جو قریب کیا اور جو لوگ قرآن سے قریب ہوئے ان کی زندگی میں قرآن آیا اور وہ بھی عملاً قرآن کو پیش کرنے والے بن گئے۔ احسن عمل کی جو گفتگو میں نے کی ہے، جب احسن کی اردو میں جو تراکیب بنتی ہے تو کہتے ہیں احسن اقوال، کبھی کہتے ہیں احسن اعمال، کبھی کہتے ہیں احسن افکار، کبھی احسن اذکار، احسن احوال اور احسن اخلاق۔ اس طریقے کے جتنے الفاظ ہیں مجموعی طور پر بہت قریب رہنے والے، سننے والے اور ڈاکٹر صاحب کی فکر سے ہم آہنگی رہنے والے یہ جتنے ہیں ان کا بڑا وافر حصہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں گزرا دیکھا ہے اور متاثر ہوئے ہیں۔ آج کی محفل کے انعقاد کا مطلب شاہد صاحب کی کارکردگی کو مبارکباد دینا بھی ہے اور اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے جو اسلم بھائی نے کہا ہے کہ اس کا حاصل اور مقصد یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بہترین خراج عقیدت وہی دے سکتے ہیں کہ ہم بھی قرآن سے وابستہ ہو جائیں اپنی استطاعت کے وقت۔ وآخر دعوانا